اس بارے میں باب کے نماز میں کون سا عمل جائز نہیں ہے اور کون سا جائز ہے نماز کے دوران. چلو میرے بھائی حدیث نمبر 978. حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں ہم نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے نماز میں کہا یرحمک اللہ. کہتے ہیں لوگ مجھے آنکھوں سے اشارہ کرنے لگے, ایسے نا منہ سے نہیں بولے, یوں کرنے لگے. فقلت وا ثقل امیا, یہ الف جب کوئی حسرت افسوس ہوتا ہے اس وقت لگایا جاتا ہے, اور یا جو ہے یہ متکلم کی یا ہے. ہائے میری ماں مجھے گم پائے, سمجھ رہے ہو نا, یہ ایسے ہی کلمہ کہا جاتا تھا جب کسی کا ثقلت کا امک, اللہ کرے تیری ماں تجھے گم پائے, تو اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی تھی. اس طرح کے محاوروں میں حقیقت مراد نہیں ہوتی. لغت جو ہے نا, زبان ایسی چیز ہے کہ جس کا جو پہلی مرتبہ مفہوم سمجھ میں آئے وہی مفہوم ہوتا ہے, اس میں الفاظ کے بکھیڑوں میں نہیں پڑا جاتا. حدیث میں بھی آتا ہے آپ نے کسی صحابی کو کہا وہی حق, ہلاک ہو جاؤ تم, تیر جنگ کے دوران نبی نے ایسے فرمایا کہ مجھے تیر دو یا تیر چلاؤ تم ہلاک ہو جاؤ. تو اب اس میں یہ نہیں کہ نبی بددعا دے رہے ہیں صحابی کو ہلاک کر, جیسے ہم کہتے ہیں تیرا ناس ہو, کہتے ہیں نا وہ بھائی جلدی دے, جنگ ہو رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایسے فرمایا. اب اس میں آپ اس کو پورا لفظی ترجمہ, یہی حشر وہی حضرت معاویہ کے بارے میں کیا ہے, جن کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جو مشہور فتنہ ہے حضرت علی کے بارے میں کہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ برسر ممبر گالیاں دلوایا کرتے تھے. وہاں یتصاب سب کے لفظ ہیں, سب کا معنی ہمیشہ گالیوں کے معنی میں نہیں آتا, کیونکہ یہی اہل بیت کے آپس میں بھی جھگڑوں میں آتا ہے کہ یتصاب بانی. تو جب اہل بیت کا آپس میں جھگڑا ہو وہاں سب کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہی حضرت معاویہ کے لیے بھی بیان کیا جائے گا. سمجھتے ہو, کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا, نکتہ چینی کرنا, اس کو بھی سب سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہر چیز کو ڈکشنری میں نہیں اٹھا کے دیکھا جاتا کہ بس ڈکشنری میں گالی لکھا ہے تو ہر جگہ. اب کوئی انگریز یہ جو فحش گالیاں مارکیٹ میں چل رہی ہیں ان کا الگ الگ ترجمہ شروع کر دے, ہے بھائی, اس گالی کا نا تنقیح کرے اور مدر کا معنی الگ لے کے جائے اور باقی چیزوں کا معنی ہے, تو وہ تو ہے یار یہ کیا گالی, تو پھر بھی بری چیز ہے, فحش گالی دینا جائز نہیں ہے, لیکن دینے والا حقیقت اس سے مراد نہیں ہوتی. جیسے ہم کہتے ہیں نا ابے تیرا باپ بھی, اب تو یہ تو تیرے باپ کو بھی کھانا پڑے گا, تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ میرے باپ پہ جا رہے ہو, تم میرے والد صاحب کی انسلٹ کرو. بھائی والد صاحب کی کوئی انسلٹ نہیں ہو رہی اس میں. یہاں یہ محاوروں میں بولا جاتا ہے تجھے کھانا پڑے گا, ہاں تیرا باپ آ گیا ہے. چلو میرے بھائی, تو انہوں نے فرمایا کہ ما شانکم تنظرون الیہ, نماز میں کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا مجھے ایسے گھور کے دیکھ رہے ہو بھائی. اچھا اس وقت دیکھنا گردن ہلانا جائز تھا, نماز میں تو پھر ہر قسم کی حرکت, غیر ضروری حرکت کو منع کر دیا گیا. تو وہ گردن ہلا کے ایسے دیکھ رہے تھے, تو وہ انہوں نے کہا میری ماں گم پائے مجھے, تمہیں کیا ہو گیا تم ایسے مجھے دیکھ رہے ہو, اور اماں کر کے نا جیسے ہائے اماں اس طرح کر کے انہوں نے خطاب کیا. فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم, پھر وہ اپنے صحابہ جو ہے نا اپنی ران پہ ہاتھ مارنے لگے ایسے. انہوں نے دیکھا کہ آنکھوں سے ڈر نہیں رہے تو اپنی ران پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیے مجھے چپ کرانے کے لیے. فلما رأیتہم یصمتوننی, جب میں نے دیکھا کہ یہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں, لاکنی سکتت, یہ جزا محذوف ہے, لما رأیتہم یصمتونی غضبت, مجھے غصہ بہت آیا لیکن میں نے پھر بھی خاموشی اختیار کی, سلام پھیر لو پھر نمٹیں گے. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب نبی نے نماز مکمل کی, فبی ابی ہوا و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ, میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد اتنے اچھے انداز سے تعلیم دینے والا کسی کو نہیں پایا. یعنی وہ ان کو تو غصہ آ رہا تھا, نہیں مجھے ایسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں, غضبناک ہو رہے ہیں, تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا کے ایسا نا دو چار تو لگائی, یعنی میری ٹھکائی تو ہو ہی جائے گی. لیکن کہتے ہیں میں نے بہت نرم انداز سے دیکھا, آپ نے تعلیم دی. فواللہ ما قہرنی, نہ مجھ پر قہر کیا, ولا ضربنی, نہ مجھے مارا, نہ برا بلا کہا. قال ان هذه, اب دیکھو شتم بھی گالی کو کہتے ہیں نا, اب یہاں کوئی کہے نہ نبی نے مجھے گالیاں دی معاذ اللہ, تو یہاں گالیاں تھوڑی ہوگا, شتم کا معنی یہاں کیا ہوگا, نہ مجھے کوئی ایسے الفاظ کہے جو اعتراض والے الفاظ ہوتے ہیں, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تھوڑی گالیاں دیا گئے. تو جو شتم کا یہاں معنی ہے نا, جس نبی کی طرف جب شتم کی نسبت ہو رہی ہے تو حضرت معاویہ کی طرف جب شتم کی نسبت ہوگی تو وہی معنی کیا جائے گا جو ان کی شان کے مناسب ہو. یہ حدیث بھی نوٹ کر لیں,
یہاں شتم کا کوئی بھی معنی گالی نہیں کرے گا، سب و شتم۔ قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، آپ نے فرمایا یہ نماز ایسی چیز ہے جس میں لوگوں کا کلام کرنا درست نہیں ہے، انما ہی التسبیح والتکبیر، یہ تو تسبیح و تکبیر ہے اور قرآن کی تلاوت ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیت، میں زمانہ جاہلیت کے قریب شخص ہوں، نیا مسلمان ہوا ہوں، وقد جاءنا اللہ بالاسلام، اللہ اسلام کو لے آیا ہے، وان منا رجالا یاتون الکہان، ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جو غیب کی خبریں دینے والے کاہن نہیں ہوتے۔ قال فلا تاتیم، آپ نے فرمایا ان کے پاس نہ جاؤ۔ قلت ومنا رجال یتطیرون، کچھ ایسے لوگ ہیں جو شگون لیتے ہیں۔ تطیر طیر سے نکلا ہے، طیر پرندے کو کہتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے پرندہ بٹھاتے تھے، اگر دائیں طرف اڑ گیا تو یہ کام کر لو، لیفٹ اڑ گیا تو یہ کام نہیں کرو، تو اس عمل کو تطیر کہا جانے لگا، طیر سے نکلا ہے نا۔ پھر ہر فعال کو چاہے اچھی ہو یا بری اس کو تطیر کہا جانے لگا۔ جیسے دیوار پہ آج کالا کوا صبح صبح بیٹھا دیکھ لیا، اس کا مطلب الٹا ہونے والا ہے، کالا کتا سامنے سے گزر گیا، اس طرح کی چیزیں عربوں میں بہت تھیں۔ تو اس تطیر کو اردو میں کہتے ہیں فعال، تو فعال بری بھی ہوتی ہے اور فعال اچھی بھی ہوتی ہے، تو نیک فعال کی نبی نے اجازت دی ہے، بری فعال سے منع کیا ہے۔ سمجھ رہے ہو آ رہی بات؟ اصل میں تو فعال کچھ بھی نہیں ہے، نیک فعال کی اجازت اس لیے دی ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کا کوئی بھی بہانہ ہمیں مل جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں بھائی، جیسے آپ نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اب آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہو، اچھا جیسے ہم نہیں کہتے کہ صبح صبح ابھی دکان کھولی ہے اور کوئی اچھا کام، پہلا کسٹمر ہی بڑا اچھا آ گیا، تو اس سے انسان نیک شگون لے سکتا ہے کہ یار پہلا کسٹمر خاندانی آیا ہے، اس کا مطلب آج کام اچھا ہوگا۔ اس کا اس کسٹمر سے تعلق نہیں ہے، اس کی اجازت اس لیے دی ہے کہ بھئی اللہ کی رحمت کو سوچنے میں کیا جا رہا ہے، وہی ہو سکتا ہے اللہ نے یہ سگنل دیا ہو کہ آج تمہارا سارا دن اچھا گزرے گا، لیکن بد فعال کی اجازت نہیں ہے کہ پہلا کسٹمر ہی پیسے دیے بغیر بھاگ گیا، اب یہ سوچنا کہ آج سارا دن غلط گزرے گا، یہ حرام ہے یہ سوچنا۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کا کوئی سائنٹیفک سبب نہیں ہے، نہ اللہ نے بتایا نہ رسول نے بتایا کہ پہلا کسٹمر برا ہو تو باقی سارا دن وہ ہو سکتا ہے پہلا پیسے لے کے بھاگ جائے، اگلا آپ کو ہدیہ دے کے چلا جائے، فری میں پیسے دے کے چلا جائے آپ کو، تو یہ عین ممکن ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بھی تو عین ممکن ہے پہلا کسٹمر بہت اچھا آیا اور بعد والا برا آ گیا، تو بھائی وہ کیونکہ رحمت کا تعلق ہے نا، اچھا سوچنے پر اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے، برا سوچنے پر پابندی لگائی ہے۔ سوچنے میں کیا جا رہا ہے، اچھا سوچ لو یار، جب پہلا کسٹمر اتنا اچھا آیا تو نیک فعال لے لو نا، اللہ کی رحمت حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی، تو آدمی گمان کر لے اللہ تو نے پہلا کسٹمر اچھا اس لیے بھیجا ہے، تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سارا دن اچھا گزرے گا، تو امید ہے ایسا ہی ہوگا۔ پھر نبی نیک فعال لیا کرتے تھے، بری فعال نہیں لیتے تھے۔ جب آپ کسی علاقے میں جنگ کے لیے جاتے نا اور وہاں پڑاؤ ڈالتے، صبح آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا کدال لے کے نکلے ہیں اور چاقو لے کے نکلے ہیں وہ لوگ، تو یہ کدال اور چاقو تخریب کی علامت ہے نا، تو آپ اس سے نیک فعال لیتے تھے کہ یہ لوگ اب امید ہے برباد ہو جائیں گے، یعنی صبح ہی صبح چاقو چھرے نظر آ رہے ہیں نا ان کے ہاں، تو نیک فعال، اس پوری حدیث مجھے یاد نہیں ہے، حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح کا ہے، تو نیک فعال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، بری فعال نہیں لیتے تھے۔